اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم میٹرک کلاس کا جو سلیبس ہے اس حوالے سے ہم روشنی ڈالیں گے. کلاس 10 کا پشاور بورڈ کا اور ایبٹ بورڈ کا. ہمارے مردان بورڈ کا جو سلیبس ہے اس میں یہ ہے کہ سورۃ الاحزاب شامل ہے، سورۃ الاحزاب مکمل شامل ہے. اس کے ساتھ ہی سورہ ممتحنہ، اس کے 2 رکوع ہیں سورہ ممتحنہ کے، اور ساتھ ہی 10 حدیثیں ہیں اور 4 موضوعاتی مطالعے ہیں. اس میں چونکہ 50% 10th کلاس کا جو سلیبس ہے وہ سورۃ الاحزاب سے ہی کوشچن آتے ہیں. تو آج کے پہلے لیکچر میں سورۃ الاحزاب کا اس کے جو مضامین ہیں اور اس کا جو شان نزول ہے اس پہ میں آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. یاد رکھیں، جو سورۃ الاحزاب ہے اس کو احزاب کیوں کہا جاتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے. ایک تو میں نے آپ کے سامنے یہ مضامین لکھے ہیں اس کے، اور صاف پس منظر اور ایک نقشہ بھی بنایا تھا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کس طرح کا وہ نشر تھا. غزوہ احزاب جو ہے اسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اسلام کی تیسری بڑی جنگ تھی. باقی جنگیں ہوتی نہیں ہیں. غزوہ بدر جو ہے مسلمان جیتے تھے اللہ کے فضل و کرم سے. احد کی جنگ میں اپنی غلطی سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا اور 70 مسلمان شہید ہوئے تھے. ابو سفیان نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اگلے سال آئیں گے یا اس کے بعد آئیں گے اور ہم اپنا جو حساب ہے اس کو برابر کریں گے. بدر کے بعد اس نے کہا تھا. احد میں انہوں نے بہت نقصان دیا مسلمانوں کو. اور غزوہ خندق جو تھا یہ بیسیکلی 2 ہجری میں بدر کی جنگ ہوئی، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا اور 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا. اور اس کو غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مسلمانوں نے پہلی دفعہ مدینہ کے گرد خندق کھود کر اپنا دفاع کیا تھا. اور اس کو سورۃ الاحزاب یا غزوہ احزاب بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں احزاب جو ہے وہ حزب کی جمع ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے خلاف صرف مکے کے کافر ہی نہیں آئے تھے بلکہ ان کے ساتھ یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو غطفان کے لوگ اور باقی لوگ بھی ساتھ مل گئے تھے. اور مدینے کے یہودی جو بنو قریظہ تھے وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو گئے تھے. تو اس لیے چونکہ بہت سارے لشکر مل کر آئے اور 10,000 تک کافروں کی تعداد چلی گئی تھی اور مسلمان بیچارے صرف 3,000 مسلمان تھے، اس لیے اس کو غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کہا جاتا ہے. یہ شوال کے مہینے میں عید الفطر کے بعد ہوئی اور یہ اسلام کی فائنل جنگ تھی، جیسے بیسٹ آف 3 آپ کہتے ہیں اس کا فائنل ہوتا ہے. اس میں جب 10,000 کا لشکر آیا اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی، حضور علیہ السلام کو خبر مل گئی کہ کافروں کے سردار خی بن اخطب جو یہودیوں کے سردار ہیں یہ مکے کے کافروں سے جا کر ملے ہیں اور ان کو انسٹیگیٹ کیا ہے، مشتعل کیا ہے مسلمانوں کے خلاف. تو ایسی سچویشن میں وہ بہت بڑا لشکر لے کر آ گئے ہیں اور کافروں نے پوچھا تھا یہودیوں سے کہ بتاؤ ہمارا مذہب سچا ہے یا مسلمانوں کا. تو یہودیوں نے سازش کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارا مذہب سچا ہے. حالانکہ اسلام سچا مذہب ہے، انہیں بھی پتہ تھا. اب جب غزوہ خندق کے لیے خندق کھودی جانے لگی تو یہ ایک عظیم کام ہے جو پیارے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بڑی محنت کے ساتھ، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے جب ہم بھی مدینہ پاک میں پہنچے. ہم نے خندق کا علاقہ دیکھا تو کتنی بڑی خندق کھودی گئی ہے. تو یقین مانے انسان سوچ نہیں سکتا کہ کتنا بڑا کام حضور علیہ السلام کے چاہنے والوں نے کیا تھا. یہ جو خندق تھی مدینہ کے گرد، اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک نقشہ ہے کہ غزوہ خندق میں یہ پہاڑ ہیں ایک طرف مدینہ شریف کے، اس طرف پہاڑیاں ہیں
اور ادھر مسلمانوں کے خیمے تھے، گھر تھے مسلمانوں کے، ادھر بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، یہ پچھلی طرف رہتا تھا اور اب اس طرف سے کفار کے آنے کا چانس تھا۔ تو مسلمانوں نے مشورہ کیا حضور علیہ السلام نے کہ کیا کیا جائے، ایسی سچویشن میں کیا کیا جائے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو طویل عمر کے صحابی تھے، انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم لوگ کسی مشکل میں گر جاتے تھے اور دشمن بہت بڑی تعداد میں آتے تھے تو ان سے بچنے کے لیے ہم اپنے علاقے میں پرشیا ایران کے اندر ہم اپنے علاقے میں خندق کھود کے اپنا دفاع کرتے تھے، اپنے آپ کو سیف و ساؤنڈ کرنے کے لیے خندق کھودتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے مشورے کو پسند کیا اور آپ نے 3000 صحابہ کے 3 گروپ بنائے، 3 شفٹوں میں صحابہ کام کرتے تھے، 1000 بندہ، اور انہوں نے کام کیا کیا، خندق کی لمبائی 3.5 میل ہے، یعنی 5 کلومیٹر سمجھ لیں، 3.5 میل لمبی خندق کھودی گئی جو 15 فٹ چوڑی اور 15 فٹ گہری تھی۔ اندازہ کریں 15 فٹ گہری، ایک مکان سے زیادہ گہری، 15 فٹ چوڑی، اور 6 دن میں ودن اے ویک میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے اتنی بڑی خندق 15 فٹ چوڑی، 15 فٹ گہری، 3.5 میل لمبی، صرف 6 دن میں۔ وہ ایمان کا جذبہ تھا، وہ میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا جوش تھا، ولولہ تھا، ان کی ہمت تھی، اور آقا کریم علیہ السلام کی قیادت تھی کہ اتنا مشکل کام جنگ سر میں کھڑی ہے اور حضور علیہ السلام کے صحابہ نے ناممکن کو ممکن بنا دیا، امپاسبل کو پاسبل بنا دیا۔ آپ نے خندق کو کھودا۔ اب جب خندق کھودی گئی تو سچویشن ایسے بن گئی، یہ مسلمان ادھر پیچھے یہود بنو قریظہ، یہ مسلمان، یہ ایک پہاڑ، یہ اس طرف پہاڑی سلسلہ، اور خندق کے اس طرف کفار کو پھنسا دیا۔ اس طرح یہ ایسا ایک نقشہ بن گیا، خاکہ بن گیا، آپ کے سامنے میں نے بنایا کہ کفار جب حملہ کرنے کی جائے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، ان کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ مسلمان اتنا بڑا کام کر دیں گے کہ اپنے خندق کو اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات تھی، تو مسلمانوں نے اتنا بڑا کام کیا کہ خندق کھود کے اپنے آپ کو سیو کیا، اور کفار وہاں پہ پھنس گئے اور مدینے کے اندر خندق کھود کے کراس کر کے اندر نہیں آ سکتے تھے کہ مسلمانوں نے مورچے کھود کر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے۔ اب جب خندق کھود رہے تھے تو حضور علیہ السلام کے 3000 صحابہ، تو وہاں خندق کھودنے کے دوران آقا کریم علیہ السلام بھی ایسا کام کر رہے تھے، آپ بھی خندق کھود رہے تھے، یعنی صرف مشورہ نہیں دے رہے تھے، صرف سجیشن نہیں دے رہے تھے، پاس کھڑے ہو کے حکم نہیں چلا رہے تھے، بلکہ کل کائنات کا والی، کائنات کا سب سے حسین اور جلیل انسان خود خندق کھود رہا تھا۔ اور ایک صحابی نے شکایت کی کہ میں نے پیٹ پہ پتھر مارنے ہیں، بھوک کی شدت کم کرنے کے لیے آقا علیہ السلام سے سائل پہ لے گئے، اپنی قمیض مبارک اٹھائی تو حضور علیہ السلام کے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یعنی آپ نے دنیا کو لیڈنگ فار دا فرنٹ یہ کنسیپٹ دیا کہ دیکھو یار ہم کیا کر رہے ہیں، اگر تم نے 1 پتھر باندھا ہے تو ہم نے 2 پتھر باندھ کے کام کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے تھے، حضور علیہ السلام بکریوں کا دودھ خود دھوتے تھے، حضور علیہ السلام اپنے کپڑوں کو خود پیمند لگاتے تھے اور جوتیوں کو مرمت کر لیتے تھے۔ یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، محنت اور مزدوری میں کوئی آر اور ہے نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام خود خندق کھود رہے ہیں، بیچ میں چٹان آ گئی، صحابہ سے وہ روٹ نہیں گئی تھی، حضور علیہ السلام نے خود چٹان کو توڑنے کے لیے جب زور سے پہلا زور سے مارا، بڑا تھوڑا آقا علیہ السلام نے زور سے مارا چٹان کو توڑنے کے لیے، تو اس میں سے چنگاری نکلی۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا، پہلی چوٹ پڑی تو حضور نے فرمایا وہ صحابہ مبارک کو یمن فتح ہو گیا، مبارک کو یمن فتح ہو گیا۔ دوسری چوٹ ماری میرے نبی
السلام نے چنگاری اٹھی، آپ نے فرمایا مبارک ہو، شام اور مغرب کے علاقے بھی فتح ہو گئے۔ تیسری چوٹ میرے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہماری چنگاری بھی، آپ نے فرمایا مبارک ہو، مشرق کے علاقے بھی فتح ہو گئے۔ عجیب بات ہے، آقا کریم علیہ السلام کی عمر مبارک غزوہ خندق کے موقع پر 58 سال تھی۔ 58 سال عمر مبارک ہے، انسان کی جوانی گزر جاتی ہے، 58 سال کی عمر ہے، اور حضور علیہ السلام پر یقین ذرا صحابہ کا دیکھیں، کمٹمنٹ دیکھیں، کنوکشن دیکھیں، آقا علیہ السلام پر تیقن دیکھیں، صحابہ کا کتنا پکا یقین تھا کہ نبی علیہ السلام 58 سال کی عمر میں چوٹ مارنے اور کہنے مبارک کو جمع فتح ہو گیا۔ کسی ایک صحابی نے آگے سے کہا یا رسول اللہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ کافر روز حملے کرتے ہیں اور ہم خندق کھود کے اپنی جان بچاتے ہیں، صرف 3000 ہمارے پاس سپاہی ہیں اور آپ یمن فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ شام فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ مغرب اور مشرق فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں، سپر پاوروں کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ کسی ایک صحابی نے میرے نبی علیہ السلام کی یہ بات نہیں کہی، انہوں نے ان کی جب بھی حضور کہتے ہیں شام فتح ہو گیا، یمن فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، وہ صحابی جوش کے ساتھ نعرے لگاتے اور کہتے سبحان اللہ، ان کی آنکھوں کی چمک بتاتی تھی کہ انشاءاللہ ایسا ہو گیا ہے۔ یہ یقین ہے، اس کو اسلام کہتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اب جب یہ ہوتی جانے لگی تو یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کر دی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور جب مدینہ میں آئے تھے تو یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا اور وہ یہ تھا کہ جب مدینہ میں حملہ ہوگا تو مسلمان اور یہودی مل کر اس حملے کا توڑ کریں گے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ جب جنگ بدر ہوئی تب بھی یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا، بنو قینقاع نے ان کے قبیلے نے، جب غزوہ احد ہوا تو ان کے قبیلے بنو نذیر نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی، اور جب غزوہ خندق ہوا تو یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، اور غداری کیا کی کہ بجائے اس کے کہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے، ان کے لوگ جا کر مکے کے کافروں کو انسٹیگیٹ کرتے رہے، مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے اکساتے رہے اور کہتے رہے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، لیکن اللہ کی مرضی دیکھیں، یہودیوں نے غداری کی، خی بن اخطب نے غداری کی، اور انہوں نے پیچھے سے کنڈے کی طرف سے جا کر مسلمان عورتوں پہ حملہ کرنا چاہا۔ وہاں پہ حضرت صفیہ آقا کریم علیہ السلام کی مبارک ہوئی، انہوں نے ایک یہودی کو اتنے زور سے پتھر مارا کہ یہودی گر کے مر گیا، اس کو چوٹ لگی اور مر گیا۔ تو یہودی سمجھ میں یہاں بھی مجاہد بیٹھے ہیں، وہ وہاں سے بھاگ کے واپس آ گئے۔ اب بنو قریظہ یہاں پہ پھنسے ہیں، پیچھے ہیں، مسلمان ادھر پھنسے ہوئے ہیں، بنو قریظہ ہے، ادھر کافر ہے، مسلمانوں نے تو کچھ نہیں جانا تھا، لیکن اس عظیم موقع پر جب مسلمانوں کے اتنے بڑے مسائل تھے عزیز طلبہ، تو ہوا کیا کہ اس موقع پر ایک صحابی ہے رسول اللہ کے جن کا نام ہے نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ، ایک صحابی ہے، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا، وہ نئے مسلمان ہوئے تھے، حضور نے فرمایا اپنے اسلام کو چھپانا ہے اور کوئی چال چلے تو نعیم بن مسعود جو ہیں یہاں سے چلے، بنو قریظہ سے کافروں کے پاس پہنچے اور انہیں کہنے لگے کہ یہودیوں پہ کبھی یقین نہ کرنا، میں ان کا بندہ ہوں، تمہارے لیے جاسوسی کرنے آیا ہوں، اور کہا کہ یہودی کہتے ہیں کہ پہلے ہم مسلمان کافروں کو ماریں گے، جو بچ جائیں گے ہم ان کافروں کو ہم ماریں گے، مسلمان ہمارے پڑوسی ہیں۔ کافروں نے کہا اچھا ہمیں بھلا کے یہ کرتے ہیں، یہ چال چلتے ہی ہوتی، مجھے بڑا یقین مانے وہ ایسا کریں گے، حالانکہ یہودیوں کا پلان اور تھا، کریش کرنے کا تھا مسلمانوں کا، ادھر سے یہ کیا، ادھر سے کافروں نے برا بلا کہا، ملک کے یہودیوں سے کہا کہ کافر کہتے ہیں پہلے آپ مسلمانوں کو ماریں گے، اس کے بعد یہودیوں کا ستیہ ناش کریں گے، تو یوں ان پہ پھوٹ ڈال دی، ان کی ٹائمنگ اپوزٹ کر دی، اور یہ ایک ٹائم میں مسلمانوں پر مل کے حملہ نہ کر سکے، اور حضرت نعیم بن مسعود کی چال نے بھی غزوہ خندق میں بڑا رول ادا کیا کہ
جب خندق کراس کرنے کے لیے آئے تو کفار کا ایک سردار تھا عمر بن عبدہ، یہ اتنا بڑا واریر تھا مرہب کی طرح، کہتے ہیں کہ 1000 پہلوانوں کے برابر سمجھا جاتا تھا، اپنے زور میں، اپنی شدت میں، اپنی طاقت میں، اپنی جرأت میں، اتنا بڑا ان کا سردار تھا۔ یہ غزوہ خندق کے بالکل قریب آ گیا، یہاں پر آ گیا، اور ایک جگہ سے خندق جو ہے اس کی چوڑائی جو ہے اس نے چیک کی 15 فٹ سے کم تھی، وہ یہاں سے خندق کراس کرنے لگا تو حضرت علی شیر خدا حضور اسلام کے چچا کے بیٹے آپ آگے بڑھے اور اس کے ساتھ وہ جنگ کی، اور حضرت علی شیر خدا کی جنگ کی وجہ سے عمر بن عبدہ کو مارا گیا اور اسلام کو بہت بڑی فتح کے قریب اسلام چلا گیا۔ پھر اللہ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی نصرت کی ہے، نصرت کا مطلب ہے مدد کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور کیسے مدد کی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب دیکھو اوپر نیچے سے لشکر آ گئے تھے اور مسلمان سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی بھیجی، طوفان بھیجا، ہوا بھیجی، جھکڑ چلنے لگے، ان کی شدت اتنی زیادہ تھی ہوا کی کہ کافر جو ہے اس کے اندر مطلب ہے کہ اتنی تیز ہوا چلی کہ کافروں کے جو خیمے لگے تھے ہوا اس طرف سے جا رہی تھی، ایسے اس طرف جا رہی تھی، کافروں کے خیموں کے منہ اس طرف تھے، یعنی جدھر سے آواز آ رہی ہے ان کے منہ بھی اس طرف تھے، اور مسلمانوں کی پیٹھ کی طرف سے ہوا آ رہی تھی، اللہ کی مدد تھی، تو کافروں کے خیموں میں ہوا گھسی، ان کے خیموں کی تنابیں اکھڑ گئی، رسیاں کھل گئی، خیمے الٹ گئے، ان کو جو سالن پکا رہے تھے ہنڈیاں، ان کی ہنڈیاں وہ الٹ گئی، برتن اوپر نیچے ہو گئے، ریت ہی ریت جدھر سے آنکھوں پہ پڑ رہی تھی، کافروں کے جانور گھوڑے ان کے اونٹ بدکنے لگے اور بھاگنے لگے، انہیں کوئی جگہ نہیں ملتی تھی۔ کافروں کے سردار آپس میں مل کر اس وقت کے جو کافروں کا سپہ سالار تھا ابو سفیان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اتنا بڑا آندھی طوفان آ گئی ہے، ہم اب مزید نہیں رک سکتے، کیا کریں، آپ کیا کہتے ہو؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں تو بھاگ رہا ہوں، آگے تمہاری مرضی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا سردار بھاگ رہا ہے تو ہم کیوں پیچھے رک جائیں؟ تو وہ بھی ابو سفیان کے پیچھے بھاگے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا اتنا بڑا لشکر جو ایک مہینے تک وہ مسلمانوں کا فاصلہ کر کے کھڑا رہا، اس خندق کے پیچھے کھڑا رہا، اللہ تعالیٰ نے جب تیز ہوا بھیجی، آندھی بھیجی، تو لڑے بغیر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، مسلمان کی جنگ جیتے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام جب کافروں کے لشکر جا رہے تھے، آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں تیری جان ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ کافر مڑ کے حملہ کرنے کی جرأت نہیں کریں گے، اب ہم چڑھائی کریں گے، ہم کافر ہم چڑھائی نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ السلام کی یہ بات سچی ثابت ہوئی، اس کے بعد کافروں کی ہمت ٹوٹ گئی اور دوبارہ مدینے میں چڑھائی کرنے کا انہیں چانس نہ ملا، ہمت ہی نہ بنی ان کی، اور یوں مسلمان بیسٹ آف 3 غزوہ احزاب کا جو فائنل تھا اللہ نے مسلمانوں کے نام کیا، اور مسلمان جب یہ جنگ جیتے اس کے اوپر بہت بڑی خوشی اللہ تعالیٰ نے، اور غنیمتوں کے دروازے اور خوشحالی کے دروازے اور اللہ نے انعام کے دروازے اور اپنی محبتوں کے دروازے مسلمانوں کا کھول دیے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے غزوہ احزاب کا ایک جائزہ جو ہم سورۃ الاحزاب میں پڑھیں گے 10ویں کے کورس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، اور آپ غزوہ احزاب کے حوالے سے جب بھی آگے کوئی ایکسرسائز کریں گے، کوئی بھی کوشچن کریں گے، تو اس کے اندر بیسک جو اس کا پس منظر ہوگا، اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا، وہ سارے کا سارا یہ چیزیں آگے جائیں،
انسان کمیٹڈ ہو، انسان کا جذبہ سلامت ہو، اس کی ہمت سلامت ہو، اس کی آنکھوں میں یقین کے چراغ جلتے ہو، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی شمع جلتی ہو، اور اس کی زبان پر اللہ نبی کے ترانے ہوں، اور اس کے ہاتھوں میں اللہ اور اس کے رسول کی جہاد کی تلوار ہو، اور اس کے قدم ڈگمگائیں نہ، اس کے قدم بہکے نہ، وہ اپنی جگہ سے سرکے نہ، ہمت نہ ہارے، حوصلہ نہ ہارے، جذبے کو ٹھنڈا نہ ہونے دے، شدت کے ساتھ، حدت کے ساتھ، جدت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ آگے بڑھتا رہے، آگے بڑھتا رہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسے سچے لوگوں کی مدد فرماتا ہے اور ان کے ساتھ اپنا تعاون کرتا ہے، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ سننے کا بہت بہت شکریہ، والسلام۔